نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ والضحیٰ نازل کی ہے. اس سورت کا شان نزول آپ کو بیان کرتا چلو کہ بعد وجوہ سے کچھ دن وہی آنا بند رہی. کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے. ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین کی. جبرائیل امین جو آپ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتے تھے آپ کو برا بنا کہا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہارے اوپر تمہارا وہ شیطان نازل نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سخت رنجیدہ ہو گئے، سخت پریشانی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام کا غمگین رہنا یہ منظور ہی نہیں تھا. جو فوراً اللہ پاک نے یہ سورت نازل کی، سورۃ والضحیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غمی کو خوشی سے بدل دیا گیا. اب اہل مکہ اور مشرکین کے خیال ناپاک کو یعنی گندے خیالوں کو غلط ثابت کیا گیا. اور اس پہ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ قسم ہے چڑھتے دن اور اندھیری رات کی. یعنی چڑھتے دن سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ اور اندھیری رات سے نبوت سے پہلے کا زمانہ یہ مراد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چڑھتے دن سے تشبیہ دی ہے. اور آپ علیہ السلام کے بارے میں جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے خوبصورت اشعار ارشاد فرمائے تھے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کتنے خوبصورت اشعار ہیں. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. اس کے منہ پر چھائیاں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے. حضور پاک علیہ السلام کی تو کتنی تعریف کرتے جائیں آپ کی تعریف نہیں ختم ہوتی. اللہ کی بڑائی نہیں ختم ہو سکتی جیسے، اور حضور پاک علیہ السلام کی مصطفیٰ بھی ختم نہیں ہو سکتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نبی یعنی اس دنیا کے بھی نبی ہیں اور آخرت کے بھی نبی ہیں. تو یہ آگے دوسری تفسیر کے اندر جو سورۃ ضحیٰ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، اور لعین سے مراد حضور کی زلفیں ہیں، کیونکہ ابو لہب کی بیوی نے حضور پاک علیہ السلام کی توہین کی، چہرے پر مٹی پھینکی. اللہ نے اسی چہرے کو روشن کہہ دیا. آفتاب سے تاریکی دور ہوتی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے کفر کی تاریکی دور کر دی، ایمان کی روشنی پھیلا دی ہے. ایک اور روایت کے اندر یعنی تفسیر میں ضحیٰ سے مراد دن اور لیل سے مراد رات ہے، کہ جس طرح رات دن کا انقلاب ہے اسی طرح یہ حالت بھی بدل جائے گی. حضور پاک علیہ السلام کی عزت میں مزید اضافے ہوں گے. کوئی اللہ نہ کرے بے عزت اور ذلیل کوئی بھی نہیں کر سکتا. حضور پاک علیہ السلام تو آخری نبی ہیں. اب اللہ پاک نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ علیہ السلام کی پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے. اب پچھلی گھڑی سے مراد نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، اور پچھلی گھڑی سے مراد یعنی مراد کیا ہے؟ نبوت ملنے کے بعد کا زمانہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر آپ کو تسلی بھی دی گئی ہے. اللہ جل شانہ کی طرف سے
کہ مکہ میں جو کچھ آپ کو تکلیفیں دی گئی ہیں ان سب کا تدارک مدینہ میں ہو جائے گا۔ یہ ایسی صورت اللہ پاک نے دی ہے کہ جس کے اندر حضور پاک علیہ السلام کو راضی کیا گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ البتہ دے گا آپ علیہ السلام کو رب آپ علیہ السلام کا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، ایسے عطیے اور ایسے چیزیں دیں گے، یعنی امت کی کثرت ہو گئی، امت کی مغفرت ہو گئی، شفاعت ہو گئی، جس کے متعلق آپ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے تھے کہ جب تک ایک ایک امتی کو نہ بخشوا لوں گا اپنے رب سے راضی نہ ہوں گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اللہ نے آپ علیہ السلام کو آرام سے رکھا اور آپ کو گم کردہ راہ پایا، بس اس نے رہنمائی فرمائی، بس آپ علیہ السلام کو غریب پایا پھر غنی کر دیا۔ یتیم کو نہ جھڑکیں اور نہ کسی سائل کو ڈانٹیں، اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کریں، بیان کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حضور پاک علیہ السلام یتیم تھے، اللہ نے بادشاہوں سے بھی زیادہ آرام سے رکھا، اور حضور پاک علیہ السلام کے قدموں میں دنیا کے خزانے رکھ دیے ہیں۔ صحابہ نے اپنے مال کے آپ علیہ السلام کے اشارے پر قربان کر دیے، سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، جیسے آپ یتیم اور نادار تھے اللہ نے سہارا دیا، اسی طرح آپ بھی یتیم کو سہارا دیں، سائل کو نہ جھڑکیں اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ صورت جیسے نازل کی ہے تو یہ ساری حضور پاک علیہ السلام کی تعریف میں ہے اور تسلیاں دی ہیں، جیسے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا جی، یعنی عبد المطلب جو ہے وہ شب ولادت جب آپ علیہ السلام کی یعنی شب ولادت کا ذکر ہے، یعنی اس کا ذکر کر رہے تھے عبد المطلب، تو اس رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، یہ ایک دم یعنی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا اور سجدہ کیا، پھر کعبے سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، آج میں مشرکین کی نجاست شرک سے پاک ہو گیا۔ 53 سال کے بعد آپ حضور پاک علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بے شک مشرکین ناپاک ہیں، اب مسجد حرام کے پاس نہ آئیں، مشرکین کو دور کر دیا۔ اب اس سال کے بعد کعبہ مشرکین سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، آپ کی سیرت نہیں ختم ہو سکتی، جیسا کہ اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہو سکتی، حضور کی صداقت اور حضور کی مصطفی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت آپ علیہ السلام کی منانے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ سیرت طیبہ کے کچھ الفاظ اور چند بیانات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اچھے لگ جائیں تو اس کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔